جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے احمد اپل صاحب کو اپنی ذات کے حوالے سے تشویش لاحق ہوئی ہے، لیکن یہ احمد اپل صاحب ہیں جن کو اللہ کے سچے انبیاء خاص طور پر سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ ان کے بارے میں آخری حد تک جاتے ہیں، احمد اپل صاحب جن کا نام ہے، اور ریکارڈ موجود ہے۔ اتنے نیچے لیول پر یہ شخص چلا جاتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں، اور امتیاز صاحب اس کی گواہی دیں گے۔ اور ان کی براڈ پر گفتگو ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جس انداز سے گھٹیا گفتگو کی ہے، پہلے تو ان کو چاہیے کہ اس مجھے پھر اجازت دے دیں اگر اس طرح گفتگو کرنی ہے تو امتیاز بھائی، دوسروں کو میری تو طرف خوف سے پھر دوسروں کو خوف دلا، اب آپ کو خوف نہ دلاؤں میں؟ نہیں، مجھے پھر اجازت دے دیں نہیں، امتیاز بھائی، کیوں یہ اجازت دے اس دیں؟ وقت آپ تھے بھی نہیں، موجود دیکھیں بھی خوف، نہیں تھے، ان کا دیکھیں انصاف خوف، کا تقاضا دیکھیں، آپ دیکھیں نے اگر اعتراض نہیں کیا، میری آپ سے غلط، بات ہوئی تھی، دیکھیں اگر غلط حوالہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ اگر آپ نے وہ آپ الفاظ تھے نہ ہی کہے نہیں ہوں، وہاں، آپ میں تو تھے تھا، ہی نہیں میں سن رہا جی، تھا نیچے، میں نیچے سن رہا تھا۔ آپ کا میں یہ دیکھیں، یہ ایسی دیکھیں چیز اب ہے جو مومن کی دیکھیں اب بات کرنے دیں مجھے، آپ نہیں، دوسروں کو خوف دلاتے ابھی ہیں۔ بات کر لیں، میرے سے تو آپ سے ہوئی ہے، 10 سے بات ہوئی ہے۔ احمد بھائی ہم آپ کو پورا موقع دیں گے اپنی بات رکھنے کا، آپ شاہ صاحب کو ذرا بات کائنڈلی مکمل کر امتیاز دیں۔ بھائی، جب میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی، تو اس طرح آپ یہ نے پھر مومن میرا کی، نام کیوں لیا؟ پھر آپ نے احمد اپل سے میرا نام کیوں لیا؟ اب سنیں کہ آپ برداشت پیدا کریں، ہمت پیدا کریں میری بات کیونکہ سنیں۔ میں دیکھیں آپ نے آپ نے جھوٹ جو بولنے، الفاظ ابھی آپ کہے نے ہیں، دیکھیں آپ نے آپ قرآن 10 پاک، دن پرانی بات میں نکال کے آپ لے نے آئیں گے کہ میں نے اتنی سنا بڑی تھا۔ بہتان، دیکھیں ابھی سنیں، اتنا بہتان لگایا کہ قرآن کی آیت آپ نے مسلمانوں پر چسپاں کی ہے۔ اتنے ظالم آپ شخص ہیں۔ آیت پڑھی نہیں اس پر، چلیں، اور میں امتیاز میں بھائی بھی مجھے جواب لگتا دیتا ہے ہوں۔ کہ آپ سے بات بعد میں ہوگی میں انشاءاللہ، آپ کو آئینہ میری طرف سے دکھاتا ہوں پھر نا۔ آپ کو نا شاہ صاحب کالو سلام ہے۔ یہی احمد بات، بھائی ایک سیکنڈ، چلیں شاہ صاحب وہ چلے گئے، چلیں میں نا صرف ریکارڈ کے حصے کے بنانے کے طور پہ، چونکہ گواہی جو ہوتی ہے نا سچ کی گواہی وہ دینی چاہیے، 2 باتوں کی میں گواہی دوں گا کہ اس دن گفتگو شاہ صاحب سن رہے تھے، اور یہ تو ایک بات ہے، نیچے اور براڈ میں موجود تھا، سن رہا تھا میں۔ جی بالکل بالکل میں نے خود دیکھا تھا، شاہ صاحب سن رہے تھے، اور پوری گفتگو کے دوران شاہ صاحب وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے پوری بات چیز سنی ہے، انہوں نے سنی سنائی بات نہیں کی ہے، بلکہ جو خود سنی ہے وہ بات کی ہے۔ ایک بات دوسری، عابد بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ، عابد بھائی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اچھا لہجہ اختیار کرنا، اور ایک ہوتا ہے فی الحقیقت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ میری درخواست ہے کہ ان دونوں باتوں کو ہمیں ساتھ ملا کے دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، کوئی آدمی بہت دھیمے انداز میں، بہت اچھے انداز میں ایسی بات کر دے کہ جو انتہائی توہین آمیز ہو، تو اس آدمی کے محض دھیمے لہجے کے بس کوئی اخلاق نہیں کہا جائے گا۔ میں آپ کو، شاہ صاحب نے جو آپ بات کی ہے، میں بالکل، دیکھیں نا ہم نے اللہ کے حضور پیش ہو کے اس بات کا جواب دینا ہے۔ خدا کی قسم میں نے اپنے 1.5 سال کے اس گفتگو جو ہماری براہ راست آپ کے تقریباً سارے مربیوں سے ہو چکی ہے جو آپ کے انگلش ورلڈ کے اندر موجود ہیں، میں نے کبھی اتنی توہین آمیز احمد بھائی بات نہیں سنی جتنی آپ نے کی۔ آپ کے الفاظ یہ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو سب سے پہلے وہ کہیں گے کوئی اچھا سا مولوی ڈھونڈ کے لاؤ اور جو میرے ختنے کرے، اور آپ نے وہ پوری گفتگو ریکارڈ پہ موجود ہے۔ آپ کو جب مسلسل یاد دہانی کروائی گئی، بتایا گیا، آپ کی توجہ دلائی گئی، آپ نے نہ اپنے الفاظ پہ کوئی ندامت کا اظہار کیا، نہ آپ نے اپنے الفاظ کے بارے میں اتنی کہا کہ چلو بھئی میرے منہ میں سے یہ الفاظ نکل گئے، میں ان کو واپس لے لیتا ہوں۔ تو احمد بھائی یہ جو شاہ صاحب نے بات کی ہے، میں نے اپنے اس 1.5 سال کے عرصے میں جب سے ہماری گفتگو لائیو ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، میں نے کبھی کسی شخص کو اتنی توہین آمیز بات کم از کم براہ راست کہتے ہوئے نہیں سنا۔ ریکارڈنگ تو لوگ کرتے رہتے ہیں، یہ میں نے جو آپ سے بات سنی ہے، یہ میں نے کم از کم میرے لیے فرسٹ ٹائم تھا۔ تو میں شاہ صاحب کی دونوں باتوں کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہاں پہ موجود بھی تھے، اور احمد اوپل صاحب نے انتہائی توہین آمیز بات اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جن کو قرآن کہتا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یعنی قرآن کی نص موجود ہے ان کی وجاہت دنیا و آخرت میں، ان کے بارے میں جب آپ نے یہ بات کی تھی، تو چونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ قولوا قولا سدیدا، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ میں بھی پوری بات رکھتا۔ جی شاہ صاحب چیک کریں جی، غیبت کی نئی ڈیفینیشن نکل آئی ہے کہ جی میں نیچے موجود ہوں، سٹیج پہ نہیں ہوں، لہذا غیبت ہو گئی ہے۔ ابھی آپ یہ عامر صاحب نوٹ کریں، ادھر آ کے ہمیں لو فار آل ہیٹڈ فار نان، اچھے الفاظ، ظالم آدمی اس وقت سیدنا عیسیٰ علی نبینا
عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، جن کی عظمت قرآن بیان کرے۔ اتنے ظالم شخص ہو، تم ختنے تک جا پہنچے ہو، تمہیں کوئی تیری زبان گونگ نہیں ہوئی اس وقت؟ مرزا کے ساتھ مرزا صاحب نہ کہے تم لوگ چیخ اٹھتے ہو، اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کے بارے میں اتنے لو لیول پر چلے جاؤ، اور میں اس کا اظہار بھی کروں تو ہم شدت پسند ہو گئے ہیں۔ یہ تم لوگوں نے جو نقاب اٹھایا ہوا ہے نا سویلائزڈ کا، مہذب کا، یہ اتر رہا ہے۔ ہمارے کوئی جملے دکھائیں، ہم نے کوئی ایسے سخت جملے کہے ہوں؟ ہم مرزا صاحب کو کیا سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم احتیاط کرتے ہیں۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی ماں صدیقہ اور جن کو حضور علیہ السلام اپنے بھائی قرار دیں، آپ کی اتنی جرت، اور یہاں آ کر آپ جو ہے وہ بھاشن دے رہے ہیں اخلاق کا، اور اتنی جرت نہیں ہوئی کہ آپ ندامت کا بھی وہاں اظہار کرتے، کہتے جی میرے سے جملے غلط نکل گئے، سبقت لسانی ہو گئی ہے، میرا توجہ نہیں تھی۔ وہ جملے دہراتے ہوئے بندہ شوق ہوتا ہے۔ سنیے، یہ ہے قادیانیت، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پہلے کوئی اچھا سا مولوی تلاش کریں گے۔ دیکھیے ان کی جرت، دیکھیے اخلاق ان کا، دیکھیں اچھا سا مولوی تلاش کریں گے کہ میں نے ختنے کرا ہوا ہے ظالم انسان۔ السلام علیکم۔ جی تو میری صرف یہ گزارش ہی، احمد اپل صاحب جو اخلاق، دوسری بات ہے ہم نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کہا، اور وہ جو آئے نا اپنا پہلے مولا عباس صاحب، ان کا زیادہ زور تھا کہ جی جماعت احمدیہ وہ آئیں جی، ایک امیر ہے، وہ امیر کیسا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اس کی بیعت کرے جو بیچارہ دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس کی بیعت کروانے جا رہے ہو سب کو۔ اپنے گھر کی خبر لو، ایسا امیر ہوگا، حضور نے ایسا امیر کہا تھا کہ جو بیچارے کے سامنے پیپر کوئی لکھ کر دے، تقریر اس کو لکھ کر کوئی دے، اوپر لکھی ہوئی تقریر پر جب آیت قرآن نہیں آ جائے تو اس کی زبان ایک دفعہ نہیں متعدد مرتبہ لڑکھڑانے لگ جاتی ہے۔ اس کی بیعت کروانے کی دعوت دے رہے ہو آگے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ میں کیوں بول رہا ہوں، مجھے احمد اپل صاحب کے ان جملوں سے بڑی تکلیف ہے۔ یہ اس کا اظہار تھا، عموماً آپ کو پتہ ہے امیتاز صاحب میں سخت نہیں بولتا، آرام سے بولتا ہوں، لیکن جب کوئی اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن کی عظمت قرآن بیان کرے، اور کوئی بندہ اتنے لو لیول پر چلا جائے، اور ان کو بغض ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ بھی نوٹ کیجئے گا، چونکہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی ان کو ان کی موت ثابت کرنا، یہ ان کا سارا زور ہے، ان کی تحریک ہے ہی اس کے معاذ اللہ معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو استغفر اللہ، نقل کفر نباشد شرابی ثابت کرنا، معاذ اللہ ان کے بارے میں کمزور جملے کرنا، ساری تحریک تو تمہاری یہ ہے، اور ادھر آ کر ہمیں درس دے رہے ہو اخلاق کا۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنا یہ کفر ہے، ہمارے نزدیک ہر نبی کے بارے میں کوئی گستاخی کرے گا وہ بھی کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ انبیاء کی عزت عظمت ہم پر واجب ہے۔ جزاک اللہ امتیاز صاحب، میں نے وہ احمد اپل صاحب چونکہ وہ یہاں پر بڑے معتدل، اور آپ نے اچھا کیا، جزاک اللہ، آپ نے گواہی دے دی، اور ریکارڈنگ بھی آپ کے پاس موجود ہوگی، تو میں نے آج احمد اپل صاحب وہ جو مجھے تکلیف پہنچی ہے نا، میں نے آج اس کا اظہار کیا صرف۔ جزاک اللہ خیر۔ جی شاہ صاحب جزاک اللہ خیر۔ مجھے اس جی عامر بھائی۔ اس کا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ اپل صاحب نے یہ بات کی ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ الفضل اخبار میں جو مرزا بشیر الدین محمود نے جو جسارت کی تھی اور جو بڑ بازی کی تھی، بلکہ میں کہوں گا جو کفر بکا تھا، اس کفر ان کے خون کے اندر یہ چیز سرایت کر گئی ہے، اور ان کی عادت ثانیہ کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے مبلغین احمدیت کو درس دیتے ہوئے 1931 میں 30 جولائی کو صفحہ 10 کے مڈ کے کالم میں آپ دیکھیں گے، اسلام کی سچائی کے ہیڈنگ کے تحت کہتا ہے کہ اکثر لوگ مرزا قادیانی پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر اعتراض کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے یاد رکھو کہ صرف عیسیٰ پر نہیں، اسلام کی سچائی کے لیے تمام انبیاء پر اگر اعتراض کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ چیک کریں، جرت چیک کریں اسلام کی سچائی کے لیے۔ بھئی انبیاء ہٹ کے ہیں اسلام سے، وہ کو الگ ہے؟ اسلام کی سچائی سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم یہ سمجھتے ہو قادیانیت کی مرزائیت کی سچائی کے لیے تم تمام انبیاء کے اوپر یہ گستاخیاں کرنے سے اور یہ جسارتیں کرنے سے باز نہیں آؤ گے۔ انا للہ اور یہاں آ کر اس طرح مرزا طاہر صاحب کی طرح جناب لیکچر اور آواز نکال کے اور غرارے کر کے وہ نسیں سیٹ کی ہوئی تھی پچ پوری مرزا طاہر صاحب کی طرح،
جوش و جذبہ اور جنون پیدا کرنے کے لیے عام احمدیوں کے اندر، اور تلاوت کر رہے ہیں مرزا مسرور سے بھی اچھی تلاوت کر رہے ہیں. اب اس کو اپنی صرف سمجھے یا مرزا مسرور کا عیب، یہ فیصلہ احمدی کرے گا. بہت شکریہ. یہ کہوں گی کہ میں ہر روز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے یہ بات کہہ سکتی ہوں، یہ گواہی دے سکتی ہوں کہ روز میں ایک نئی بات سنتی ہوں، اور روز میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر آج میں نے نہ چھوڑا ہوتا نا آج تک، تو آج تو میں چھوڑ دیتی، اسلام قبول کر لیتی. اور ایک بھی میرا ایسا دن نہیں جاتا جہاں میرا یہ دل گواہی نہیں دیتا ہو کہ میں نے 100% صحیح کیا ہے اسلام قبول کر کے. یہ لوگ بہت غلیظ اور بہت پلیت ہے، ان کی زبان سے گوبر نکلتے ہیں، اور جب ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں رہتا، نیچے بہنوں کو ٹیگ کر کے ان کے مرد حضرات، جو کہ مجھے کبھی کبھی ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے، پھر بہنوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ انادا عامر بھائی آپ تو جانتے ہیں ان کی پھر کیا غلاظت ہوتی ہے. تو احمد اپل سب سے بڑا ہپوکریٹ ہے. آئی تھنک جب تک یہ معافی نہیں نہ مانگتا، آئی ڈونٹ تھنک کسی کو اس کی اپنے پینل پہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ کل جا کے ایک جگہ رو رہا تھا کہ ٹک ٹاک پہ وہ رہا دیے مذہبی لوگ تمیز سے بات نہیں کرتے، عزت سے بات نہیں کرتے. یہ سب سے بڑا ہپوکریٹ ہے، کیونکہ دوسروں کو آ کے سکھانے آتا ہے کہ ہمارے غیر حقیقی نبی کو گالیاں مت دو، عزت سے بات کرو. اور پھر ہمارے حقیقی نبیوں کے لیے جن کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جن کا اتنا اعلیٰ درجہ ہے، تمہارا غیر حقیقی نبی اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے تم لوگ غلاظت بکتے ہو. سب سے پہلے تو جو عامر بھائی نے بات کی ہے نا بشیر الدین محمود کی ایک تحریر نہیں ہے، کئی جگہ پہ اس نے اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. ایک عیسائی کے ساتھ گفتگو کے لیے جب یہ شرائط طے کر رہا تھا تو اس نے اسے یہ جواب دیا تھا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ حملہ کرو گے تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ حملہ کر دوں گا کے الفاظ لکھے ہوئے بشیر الدین محمود نے. حالانکہ کوئی بھی مسلمان جو ہے، اگر کوئی کرسچن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر کوئی بکواس کرتا ہے تو کوئی مسلمان جو ہے اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ جواباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلط الفاظ نہیں ادا کرے گا، کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. بہرحال یہ مرزائیت کی تعلیم ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیم ہے. یہ آج کے مرزائی نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہوا ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی میرے قلم سے نکلا ہے وہ سب میں نے یہودیوں کے وہ اعتراضات قلم کیے، وہ جو ہے وہ اپنے قلم سے نکالے ہیں جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض کرتے تھے. مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو خرافات یا بکواسات مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھی ہیں وہ اس کا اقراری ہے کہ یہودیوں نے جو اعتراضات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کیے تھے میں نے وہی جو ہیں وہ اٹھا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دوبارہ جو ہے وہ منسوب کر دی ہیں. یہودیوں والا کام کیا ہے، مطلب انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وہی یہودیوں والی حرکت کی ہے، جو کام یہودی کرتے تھے وہ میں نے کیا. تو یہ قادیانیت کی تعلیم ہے، قادیانی جماعت کا جو ہے وہ ایمان ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دفاع کے لیے اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا پڑے تو اچھالیں، دیگر انبیاء کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا پڑے تو اچھالیں، امہات المومنین اصحاب رسول کی ذات پہ اگر آپ کو خرافات یا بکواسات بکنی پڑیں تو آپ بکیں. آپ کے نزدیک صرف مرزا غلام احمد قادیانی ہی وہ شخصیت ہے جو احترام کے قابل ہے، اس کے علاوہ آپ دنیا میں کسی کو بھی احترام کے قابل نہیں سمجھتے. اور مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ آپ کو تعلیم دی ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو سارا اسلام جھوٹا ہے. تو چونکہ آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ صرف مرزا غلام احمد قادیانی کا دفاع کرنا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ اسلام پہ، مذہب پیغمبر اسلام پہ، قرآن پہ جس پہ چاہے تہمت لگا دیں، جس پہ چاہے بکواس کر دیں، جس پہ چاہے بھونک دیں، آپ کے لیے قادیانی مذہب جو ہے اس میں کھلی اجازت ہے. جی میں نے سنا، میں نے بالکل سنا، اور یہ مجھے بھی بھائیوں نے بھیجا. تو عامر بھائی اصل بات پتہ کیا، اس میں نا ہمیں جس چیز کی نشاندہی کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس سارے کی جو جڑ ہے نا وہ مرزا طاہر میں نہیں ہے، ذرا وہ تو مرزا غلام قادیانی میں ہے. اب میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں، صرف اسی بات کو نا مزید انڈوز کرنے کے لیے ان ذرا نیچے نئے لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کیا پتہ فرسٹ ٹائم سن رہے ہوں، میں صرف نمونے کے طور پہ نا 2-3 عبارتیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس جو مرزا طاہر نے جو باتیں کی اس کی جڑ کہاں پہ ہے.
ایک تو بات وہی ہے جس کا بھی اشارہ ہمارے بھائی نے کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو بات لکھی ہے ذرا سنیے گا، ذرا بات دل تھام کے سنیے گا، کیونکہ اہل ایمان کے لیے تو یہ باتیں بڑی تکلیف کا باعث ہیں، باقی لوگوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ جو ابھی ہمارے بھائی نے ذکر کیا اشارتاً، یہ روحانی خزائن کے والیوم نمبر 22 کے پیج نمبر 31 پہ ہے۔ لکھتے ہیں کہ یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسا کی طرف بھاگے گا، جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے وہ انجیل کھول بیٹھے گا، جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے وہ بیت مقدس کی طرف منہ کرے گا۔ آگے کہتے ہیں شراب پیے گا، سور کا گوشت کھائے گا، اسلام کے حلال و حرام کی کچھ پرواہ نہیں رکھے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو زبان ہے ساری، شراب پیے گا، سور کھائے گا، اسلام کے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرے گا، یہ دیکھیں یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو ان کے بانی جماعت نے لکھی ہیں۔ تو اس سے آپ کو صرف نا یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جڑ ہے، یہ جڑ یہاں پہ ہے۔ اب ایک صرف حوالہ اور پڑھ دیتا ہوں، یہ دیکھیں ذرا، کہتے ہیں جناب کہ اور اس شخص کو تمام عیبوں سے مبرہ سمجھتے ہیں جس نے خود اقرار کیا کہ میں نیک نہیں، جس نے شراب خواری، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، شراب ان کا شراب خواری اور قمار بازی اور کھلے طور پہ دوسروں کی عورتوں کو دیکھنا جائز رکھ کر، بلکہ آپ ایک بدکار کنجری سے اپنے سر پہ حرام کی کمائی کا تیل ڈلوا کر اور اس کو یہ موقع دے کے کہ وہ اس کے بدن سے بدن لگاوے، اپنی تمام امت کو اجازت دے دی کہ ان باتوں میں سے کوئی بات حرام نہیں ہے، سو ایسے شخص کو تو انہوں نے خدا بنا لیا۔ اب یہ اندازہ کر لیں ذرا، یہ ورڈنگ ہے، اگر آپ اس ساری ورڈنگ کو اپنے سامنے رکھیں گے نا اور اپنے ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کو لگے گا کہ یار اس نے تو چلو جو کہا نا وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ دیے، دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا مزید سن لیں ایک دو حوالے اور، یہ ملفوظات کا جو 1984 کا ایڈیشن ہے اس کا والیوم 5 ہے اور اس کا پیج نمبر ہے 286۔ لکھتے ہیں جی کہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اس عیسیٰ کو اتار کے کریں گے کیا۔ یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ کریں گے کیا، یہ دیکھیں یہ وہی زبان ہے کہ کریں گے کیا، وہ آ کے کرے گا کیا، یہ الفاظ سے طاہر کے، یہ دیکھیں ذرا، کہہ رہے ہیں جی کہ کریں گے کیا، آخر ان کے قوا تو وہی ہیں، یعنی ان کی جو فیکلٹیز ہیں، جو ان کی ایبلٹیز ہیں وہ تو وہی ہیں کیا۔ اچھا پہلے کیا کیا تھا جو اب کریں گے، ایک ذلیل سی معدود چند ایک قوم تھی، ان کی اصلاح بھی نہ ہوئی، اور یہ سن لیں دوسری بات بھی، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ زمین پہ آئے تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کئی کروڑ مشرک دنیا میں ہو گئے، دوبارہ آ کے وہ کیا بنائیں گے کہ لوگ ان کے دوبارہ آنے کے خواہش مند ہیں۔ حضرت مسیح کے وجود کی نسبت فرمایا ان کا وجود دنیا کے لیے، عامر بھائی سنیے گا، خراب تو جانتے ہیں لیکن صرف سب کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ جو مرزا طاہر کی ویڈیو تھی یہاں پہ اس کی جڑ ہے۔ لکھتے ہیں جی کہ حضرت مسیح کے وجود کی نسبت فرمایا، یعنی ان کے مرزا صاحب نے فرمایا ہے، کیا فرمایا جی، ان کا وجود دنیا کے لیے ابتلا ہی ثابت ہوا، اور آگے جا کے لکھتے ہیں پس حضرت مسیح کا وجود اس قسم کا ہے کہ جس کا دوست بھی جہنم میں اور دشمن بھی جہنم میں، اس قسم کا ابتلا کسی اور نبی کے وجود کے ساتھ نہیں۔ حضرت عیسیٰ اوپر غیر مسلم نبی کے طور پر بیٹھے ہوئے یا مسلم نبی کے طور پر؟ یہ تو کرسچنز کا اپنا کانسیپٹ ہے، مسلم کا اپنا ہے۔ وہ مسلمان تو نہیں نا پھر؟ نہیں، تو غیر مسلم نبی یہاں آ کے کرے گا کیا، جبکہ قرآن کہے گا رسول الی بنی اسرائیل، اور وہ جو رسول کے ظاہر ہونے کے باوجود اپنا دین نہ بدلے اس کی غلامی کریں گے آپ؟ عقل سے بات کریں، قرآن تو کہتا ہے ہم نے اس کو تورات کے تابع کیا، انجیل کے تابع کیا، قرآن کا ذکر بھی نہیں فرماتا کہ قرآن کے تابع کیا، تو آپ کو انجیل ہی پڑھائے گا نا آ کے، یا تورات کی تعلیم دے گا؟ تو وہ خود مسلمان ہو گئے، آپ کو عیسائی بنا دے گا آ کے۔
ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آرگیومنٹ بلڈ کرنے کے لیے ہم آپ کی بات کو مان کے آگے چلتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے یہ تمام باتیں عیسائیوں کے عیسیٰ کے بارے میں کی ہیں, ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. اتنی بات تو آپ جانتے ہیں نا کہ عیسائی اپنے اس عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں. اچھا, اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو. کیا مرزا صاحب نے اس بات کا پاس رکھا؟ یہ اتنے نمونے آپ کے سامنے رکھے, ان سب کو اگنور کر دو. جس وقت مرزا صاحب, الفاظ پہ غور کیجئے گا, جس وقت مرزا صاحب عیسائیوں کے خدا کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ مسیح کو کیا ہوا, انجیل نازل ہو رہی تھی اور کنجری سے تیل ملوا رہا تھا. یہ میں نے آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ آپ کے بانی جماعت کے الفاظ بتائے ہیں. یار آپ کے مرزا کے ساتھ صرف صاحب نہ لگاؤ نا, صاحب نہ لگاؤ تو آپ کہتے ہیں جی ہمیں ہرٹ کیا گیا ہے, ہمارے جذبات کو ہرٹ کیا گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کو بھی تو کسی طرف رکھو نا. اور میں نے ایک بات کی ہے اور متعدد مرتبہ کی ہے, اور یہ اوپن آئی ہمارے یہاں پہ موجود ہے, ان کی موجودگی میں کہتا ہوں, اور الحمدللہ حالت وضو میں کہتا ہوں, اور اللہ کو گواہ بنا کے حلفاً کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام شرابی تھے, اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے کنجریوں کے ساتھ تعلقات تھے. اب اوپن آئی بھائی, اس کا سادہ سا حل ہے, اس کا بالکل آسان حل ہے. جماعت احمدیہ میدان میں نکلے, بنائیں کسی کو جج, بنائیں کسی کو, بنائیں نا جج, جو نہ جس کا تعلق نہ مسلمانوں کے ساتھ ہو نہ آپ کے ساتھ ہو. اور اس طرح کے مناظرے اس سے پہلے مسلمانوں اور احمدیوں کے درمیان ہو چکے ہیں کہ جہاں پہ باقاعدہ جج مقرر کیے گئے اور دونوں طرف کے لوگوں نے اپنا مقدمہ رکھا اور پھر فیصلہ دیا گیا اور فیصلے کو تسلیم کیا گیا. تو بھائی میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں, اب ایک عام احمدی سے میں دست بستہ یہ درخواست کر رہا ہوں, اگر ہم اس مناظرے میں یہ چیز ثابت کر دیں جو جس کا میں نے اظہار کیا ہے کہ یہ مرزا صاحب کا ذاتی عقیدہ تھا, مجھے بتاؤ اس کے بعد کو رہ جاتی ہے, اس کے بعد بندہ بحث کرے جی کہ آسمان پہ کیسے گئے اور کیا کھا رہے ہیں اور کون کدھر گیا, کیونکہ ایسے عقیدوں کا حامل کو تو آپ مسلمان آپ بھی نہیں مانیں گے. تو اوپن آئیز بھائی, آپ چونکہ آئے اس وقت ہے کہ ہم اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف تھے, لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے, خدا کے لیے اپنی جماعت کو تھوڑا سا آپ یہ ریکویسٹ کریں کہ یہ ایک ڈیبیٹ کروا دیں وہ, تاکہ لوگوں کے سامنے ہم رکھ سکیں کہ اس شخص کے ساتھ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس عقیدے کا حامل ہے, اس کے ساتھ صاحب نہ لگائیں تو یہ کہتے ہیں ہمیں ہرٹ کیا گیا ہے, اور ہم لوگ اپنے دلوں پہ پتھر رکھ کے یہ پھر بھی لفظ صاحب استعمال کرتے ہیں. کیوں استعمال کرتے ہیں؟ خدا کی قسم صرف ایک وجہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک بات ہے کہ یار ان کا جو ایک عام آدمی جو اس چیز کا شکار ہو چکا ہے, وہ اگر اس ایک چیز کے باعث ہماری اس بات کو اس تک پہنچتی ہے, اس تک ہماری بات پہنچ جائے, وہ سن لے اس بات کو. تو کیا کہا جائے بھائی, اب وہی بات آ جاتی ہے. نائز بھائی آپ پلیز یہ حوالہ نوٹ کر لیں, روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 336 پہ مرزا صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میں نے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, لیکن وہ میں نے الزامی جو ہے تو رنگ میں کی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ بھائی آپ ایک حقیقی نبی کی توہین کریں اور کہیں کہ الزامی رنگ میں کی ہے. تو یہ اوپن آئیز بھائی انہوں نے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے, وہاں پہ یسوع نہیں لکھا. ٹھیک ہے, تو کائنڈلی آپ حوالہ نوٹ کر لیں پھر سے, روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 336, اس کا حاشیہ پڑھ لیجیے. ڈاکٹر بھائی نے حوالہ کہا ہے نا, روحانی خزائن والیوم 20 پیج نمبر 336 کا, میں اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ ذرا جو لوگ کتابوں سے واقف نہیں ہے یا عبارتیں نہیں نکال سکتے وہ بھی سن لیں. کہتے ہیں کہ ہمارے قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو کچھ خلاف شان ان کے نکلا ہے. اب یہاں تک دیکھیں نا, بات وہ آ جاتی ہے کہ الفاظ کے اگر کچھ معنی ہیں, اگر تو کوئی بات کنوے کی جا رہی ہے تو وہ تو پھر واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قلم سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو کچھ خلاف شان ان کے نکلا ہے، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمبر 1 نکلا بھی ہے اور نمبر 2 عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کیے ہیں. اب یہاں سے دیکھیں نا، ہم انشاءاللہ پھر اپنا مقدمہ رکھیں گے نا. مرزا صاحب نے کہا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی الزامی جواب کے طور پہ بات کی ہے اس میں سے کوئی ایک بات ایسی دکھا دو کہ جو عیسائیوں کی بائبل میں نہیں ہے، یعنی جو عیسائیوں کی کتابوں میں نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا، الزامی جواب وہ ہوتا ہے جو کسی بھی مذہب کے لوگوں کو ان کی کتاب سے دیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ مرزا صاحب مخاطب تو تھے عیسائیوں کے ساتھ، ذرا بات کو نوٹ کیجئے گا. مرزا صاحب کا جو خطاب تھا وہ تھا عیسائیوں کے ساتھ، اور عبارتیں کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے یہودیوں کی کوٹ کی ہیں. ذرا بات کو نوٹ کیجئے گا. یہ کون سا الزامی جواب تھا؟ اچھا آگے سنیں ذرا. کہتے ہیں کہ افسوس اگر پادری حضرات صاحبان تہذیب اور خدا ترسی سے کام لیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہ دیں تو دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے بھی ان سے 20 حصہ زیادہ ادب کا خیال رہے گا. اب یہاں پر ایک بات کی ہے، کیا کی ہے؟ کہ اگر عیسائی گالیاں دیں گے تو ہم بھی گالیاں دیں گے، اگر عیسائی نہیں دیں گے تو ٹھیک ہے ہم بھی نہیں دیں گے. اب ذرا باتیں نوٹ کرتے، یہ قرآن ہے، یہ مجھے بتائیے یہ قرآن ہے کہ اگر عیسائی ہمارے نبی کو گالیاں دیں گے تو ہم بھی جواب میں ان کے مسیح کو گالیاں دیں گے. ذرا جو آمدی سن رہے ہیں ذرا بات پہ غور کر لو، مرزا صاحب کی بات پہ. یعنی پہلے تو اس بات پہ غور کرو کہ وہ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے خلاف باتیں لکھی ہیں، لیکن جواز کیا پیش کر رہے ہیں کہ میں نے الزامی جواب کے رنگ میں لکھی ہیں. اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہم نے کہتے میں نے یہودیوں کی باتیں نقل کی ہیں. وہ بھائی یہودیوں کی کہی ہوئی باتیں اب خود سوچیں آپ ذرا، یہودیوں کی باتیں کہاں پہ ہوں گی؟ یہودی کتابوں میں ہوں گی، اور یہودی کتابوں میں لکھی ہوئی بات آپ کیسے بطور الزامی جواب عیسائیوں کو کوٹ کر سکتے ہو؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ مسلمانوں کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے عبارت کوٹ کر رہا ہو جناب بھگوت گیتا سے. ذرا بات کو سمجھیے گا. اگر مسلمانوں پہ کوئی بندہ اعتراض وارد کرنا چاہتا ہے تو کہاں سے بات لائے گا؟ بات لائے گا کتاب و سنت سے. اب یہ کہہ رہے جی میں نے یہودیوں کے الفاظ عیسائیوں کو کوٹ کر دی الزامی جواب کے طور پہ. یعنی اس پوری عبارت کے اندر اتنے زیادہ اصول کی غلطیاں موجود ہیں، لیکن آخری بات پہ آپ نے نگاہ رکھنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پادری گالیاں نہیں نکالیں گے ہم بھی نہیں نکالیں گے. یعنی کیا مطلب؟ اگر وہ نکالیں گے ہم بھی نکالیں گے. یہ ہے جناب وہ تعلیم جو مرزا صاحب نے خود اپنے قلم سے ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ میری تعلیم ہے. اور ابھی تو چونکہ شاید آپ میں سے بعض لوگوں کو نہ پتا ہو، ہم نے الزامی جواب کے اوپر نا اپنے انگلش کے چینل پہ میرے خیال میں 2 یا 3 سٹریمز کی ہوئی ہیں. اس میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ ہم نے مرزا صاحب کی کتابوں سے پہلے اصول نقل کیے کہ الزامی جواب عیسائیوں کو دینے کے اصول کیا ہیں، پھر اس کے بعد دکھایا ہے کہ ان اصولوں کی پاسداری مرزا صاحب نے کتنی کو کی ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو یہ دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھلم کھلا آپ کو دعوت دے رہے ہیں اور حلف اٹھا کے دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی یہ اپنے آفیشیل پلیٹ فارم پہ یہ ڈیبیٹ کرواؤ جہاں پہ یہ مقدمہ ہم ثابت کریں اور ججوں کی موجودگی میں ثابت کریں کہ کس طرح اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے بانی جماعت کے عقائد تھے. ہمیں انشاءاللہ انتظار رہے گا اور اوپن آئیز سے ہمیں امید ہے کہ وہ اس حوالے سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے. ابھی انشاءاللہ ہم بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں.